بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 مارچ 1981 کو پی آئی اے کا طیارہ بوئنگ 720 اپنے معمول کے مطابق کراچی سے پشاور کے لیے اڑان بھرتا ہے۔ اس جہاز میں موجود کپتان، عملہ اور مسافروں میں سے شاید کسی کو بھی اس بات کا گمان نہیں کہ یہ ان کی زندگی کی سب سے طویل اڑان ہونے والی ہے۔ عملے کے 9 افراد سمیت کل 144 افراد کا مشتمل یہ طیارہ میاں والی کے نواح میں پہنچا تو موقع کی طاق میں بیٹھے 3 افراد اپنی سیٹوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسلحے کے زور پر تمام افراد کو مغوی بنا لیا۔ ان میں سے ایک مسلح افراد کپتان کی طرف بڑھا اور اس کو جہاز کا رخ موڑنے پر مجبور کر دیا۔ اب جہاز کی اگلی منزل پشاور نہیں بلکہ افغانستان ہے۔ ہوائی اڈے کی جانب سے کپتان کو یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ جہاز کو کابل ایئرپورٹ پر اتار لیا جائے۔ کچھ دیر بعد ہی ترجمان پی آئی اے کا بیان سامنے آتا ہے کہ جہاز کو باحفاظت طریقے سے کابل ایئرپورٹ پر لینڈ کر لیا گیا ہے۔ 3 ہائی جیکرز پاکستانی حکام سے 92 سیاسی قائدین کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق اس بات سے بالکل منع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاز میں سفر کرنے والے پاکستانی سفارتکار طارق رحیم کو قتل کر دیا گیا۔ ان کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا اور ان کی لاش کو جہاز سے باہر پھینک دیا گیا۔ ابھی مذاکرات جاری ہی تھے کہ ہائی جیکرز جہاز کو لے کر ملک شام چلے گئے۔ ملک شام کے دارالحکومت دمشق میں بات چیت جاری رہی اور ہائی جیکرز 55 قیدیوں کی رہائی پر آمادہ ہو گئے۔ اس دوران خواتین اور بچوں سمیت 29 مسافروں کو جہاز میں سے پہلے ہی رہا کر دیا گیا تھا۔ اغوا شدہ طیارے کا بیشتر عملہ غیر شادی شدہ تھا۔ بوئنگ 720 طیارے کے فرسٹ آفیسر محمد جنید یونس غیر شادی شدہ تھے۔ انہوں نے 4 ماہ قبل ہی بوئنگ 720 طیارے کی پرواز شروع کی تھی۔ ان کے بڑے بھائی پی آئی اے ناردرن ڈویژن کے چیف پائلٹ تھے اور ان کے چھوٹے بھائی پی آئی اے میں گراؤنڈ انجینئر تھے۔ ہائی جیکرز نے یہ شرط رکھی کہ اگر ان کے مطالبے کو فوراً نہ مانا گیا تو جہاز میں موجود 3 امریکی شہریوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ جنرل ضیاء الحق نے ان کی بات مان لی، مگر پاکستان میں موجود کچھ سیاسی قیدیوں نے ملک چھوڑنے پر انکار کر دیا اور کچھ کی شناخت نہ ہو سکی۔ البتہ پی آئی اے کا ایک جہاز رہائی پانے والے قیدیوں کو لے کر لیبیا کی طرف اڑان بھرتا ہے۔ ابھی یہ جہاز ہوا میں ہی تھا کہ لیبیا نے ان قیدیوں کو رہائی دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ان کو ملک شام لے جایا گیا، جہاں پر ان کو رہائی دی گئی۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد بالآخر اس ہائی جیکنگ کا خاتمہ ہوا۔ یہ سب سے طویل ہائی جیکنگ تھی جو 13 دن تک جاری رہی۔ جہاز میں سب سے آخر میں باہر آنے والے سعید خان اور ان کا عملہ تھا، جو 13 دن تک مسافروں کو لے کر اس ملک سے دوسرے ملک تک سفر کرتا رہا۔ یہ سب سے طویل ترین ہائی جیکنگ تھی جو مسافروں پر ایک عذاب بن کر گزری۔ اس کے بعد اس جہاز کو کراچی کے ایک پارک میں کھڑا کر دیا گیا، جو کہ اب ایک کباڑ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔